بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر میں سلیم آوان ہوں۔ ایک جرگے کا فیصلہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ فیصلہ یقیناً اس کا کوئی ریفرنس تو میرے پاس اب نہیں ہے کیونکہ وہ بہت پرانا ہے، کافی ٹائم پہلے میں نے پڑھا تھا۔ تو واقعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بیوی اغوا ہو جاتی ہے اور اغوا کار کسی تیسرے شخص کو بھینس کے بدلے میں بیچ دیتا ہے۔ جس شخص کی بیوی ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ مقامی وڈیرے کے پاس معاملہ لے کے جاتا ہے۔ بات جرگے میں پہنچتی ہے تو جرگے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو، عورت کو خریدنے والے شخص نے بھینس کے عوض خریدا ہے، تو جس کی بیوی ہے وہ اس کو بھینس کے پیسے بھینس دے دے اور جواب اپنی بیوی اس سے لے لے۔ اب دیکھ لیں یہ کس قسم کا فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ اغوا کار کو اس کے اغوا کرنے کی اور پھر بردہ فروشی کی، انسان کو فروخت کرنے کی سزا دی جاتی، اور جس شخص نے پھر عورت کو بھینس کے بدلے خریدا اسے اس کی سزا دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ فیصلہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بلوچستان میں بانو اور احسان اللہ کے قتل کو، اس جرگے کے فیصلے کو آپ سامنے رکھیں تو ابھی آج ایک بیان ٹی وی چینلز میں بھی چلایا کہ بانو کی ماں نے ایک بیان دیا ہے، ایک اس کی ویڈیو اس کی وائرل ہو رہی ہے، اس میں وہ کہتی ہے کہ یہ قتل بالکل ٹھیک ہوا ہے، بانو کا قتل بالکل ٹھیک ہوا ہے، اسے علاقائی روایات کے مطابق سزا دی گئی ہے اور وڈیرا بے گناہ ہے، اس کو رہا کیا جائے۔ اب یہ بیان کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، یہ کتنا ایتھینٹک ہے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں تو یہ کہانی دو لوگوں کی قتل کی کہانی، سریعام جوڑے کی قتل کی کہانی ٹوسٹ لے رہی ہے، دو تین رخ اختیار کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے، اس کو رخ دیا جا رہا ہے یا وہ رخ لے رہی ہے، اس سے متعلق بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ یوں کہا گیا کہ دونوں مقتولین، مرد بھی عورت بھی، رشتہ ازدواج میں نہیں تھے، ان کے درمیان ازدواجی رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بات کی۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی ہے یہ بھی بات کہ دونوں کے ورثاء، یا اس طرح کریں کہ بانو کا والد اور بانو کا شوہر کبھی بھی اس قتل کے حق میں نہیں تھے، لیکن احسان اللہ کی بلیک میلنگ میں اس معاملے کو مقامی وڈیرے کے جرگے میں لے جایا گیا، تو وہاں مزید تحقیق اور معاملہ فہمی کی بجائے دونوں کے قتل کا حکم سنا دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے ولاگ میں نے بتایا، اور یہ واقعہ تو سریعام ہوا ہے۔ اسی طرح کتنے ہی اور واقعے ہیں جو سریعام ہوتے ہیں، مقامی لوگوں کو یقیناً معلوم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن اس بات کو وہ آگے بڑھانے سے کتراتے ہیں، آگے بڑھانے سے وہ ڈرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیسے آیا، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو 5-4 لوگ ایسے نظر آتے جو اس کو اسی فٹی لے رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک وہ شخص آپ کو سامنے نظر نہیں آتا جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ اب یہ ویڈیو وائرل کیسی ہوئی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی یقیناً ہے۔ 1.5 مہینہ کے بعد اگر وہ شخص ویڈیو وائرل کرنا چاہتا تھا تو وقت سے پہلے کرتا، اسی وقت کر دیتا۔ 1.5 مہینہ کے بعد یہ ویڈیو وائرل کیوں ہوئی، اس پر بھی یقیناً بحث کی جا سکتی ہے اور اس سے متعلق بھی معلوم کیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ کے ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اداروں سے کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر بھی اس شخص کو تحفظ دیا جائے، نامعلوم وہ کس حال میں ہوگا اور وہ کس طرح سے اس کو جھیلے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ واقعے کے جو ورثاء ہیں، کہہ لیں والدین اور ورثاء ہیں مقتولین کی، وہ شاید اتنے کمزور ہیں یا وہ اس قدر ان علاقائی روایات کو قبول کرتے ہیں کہ اس کو غلط قرار دینے کی بجائے اس کو صحیح کہتے ہیں، اور ان کا اب یہ مقتولہ بانو کی والدہ کی بیان سے پہلے کسی قسم کا کوئی بیان بھی نہیں آیا، اور مقدمہ جو ہے وہ پولیس کے مدیت میں ہوا ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھیں انڈیویجولی تو یقیناً یہ 2 لوگوں کا قتل ہے، لیکن اگر آپ اسے ایز اے ہول دیکھیں، مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ سینس کا معاملہ ہے، یہ بیہیویئر کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے آپ کی سوچوں کا، یہ معاملہ ہے آپ کے رویوں کا، اور ان رویوں کی تبدیلی کے لیے یقیناً کوششوں کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جرگوں کے فیصلوں پہ بات کریں تو بھلے عورت کے بدلے بھینس اور بھینس کے بدلے عورت کے معاملے کا واقعہ ہو، یا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 22 جون 2002 مختار امائی کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ امیر والا شاید علاقہ تھا مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کا، جہاں پہ جیسی رپورٹ ہوا کہ ایک عورت
مطلب کوئی لڑکا 14-15 سال کا لڑکا، اسے بلیم کیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ تم نے بدفعلی کی ہے، جرگہ بیٹھتا ہے اور اس لڑکی کی بہن مختارہ مائی، اس کو پہلی والی لڑکی کے بھائیوں کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ اجتماعی طور پر اسے ریپ کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ جرگہ موجود ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کے اس سے بدفعلی کی جاتی ہے۔ یہ معاملات اتنے بار بار ڈسکس نہیں کیے جانے چاہیے، لیکن یہ چونکہ رویوں کا معاملہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ رویوں کا اور ہماری سینس اور سوچ کا کہنے معاملہ، جب یہ خبریں باہر جاتی ہیں تو کس سینس میں دیکھی جاتی ہیں؟ میں بار بار جرگوں کے فیصلوں سے متعلق بات کروں۔ اب یہ مختارہ مائی کا فیصلہ واقعہ آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 22 جون 2002 کا واقعہ ہے۔ 31 جون کو مطلب یہ فوری طور پہ اس پہ انتظامیہ ایکشن لیتی ہے، جیسے خبروں کا باعث مطلب خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں تو فوری طور پہ انتظامیہ اس کا ایکشن لیتی ہے اور شاید 14 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو ٹرائل کورٹ ہے 31 اگست 2002 کو وہ 8 لوگوں کو بری کر دیتی ہے، اور پھر سو جیسے یہ کیسز چلتے ہیں تو بعد میں وہ 6 لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی 5 لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے، انہیں بے گناہ کر دیا جاتا ہے۔ جو مرضی کردار عبدالخالق ہوتا ہے اس کو سزائے موت سنائی دی جاتی ہے، آگے چل کے وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اور اس کیس کو سرے سے جھوٹ قرار دیا جاتا ہے کہ سرے سے یہ ریپ کا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ مان لیجئے کہ ریپ کا واقعہ ہوا ہی نہیں، کیا جرگے نے فیصلہ نہیں دیا؟ اس کو بھی تو جسٹیفائی کرے نا۔ اس طرح کے فیصلے کس قدر ہماری عزت افزائی کا باعث بنتے ہیں، کس قدر ہماری جگ ہسائی کا باعث بنتے ہیں۔ میں ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جرگوں کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں پلیز جرگوں کو پروموٹ کیجئے، پنچایتوں کو پروموٹ کیجئے، لیکن کسی بھی قسم کا فیصلہ، چھوٹے بڑے معاملے کا فیصلہ جرگے فیصلہ کریں۔ جو بھی شخص جرگہ چلانا چاہتا ہے، جو بھی شخص سرپنچ ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مقامی تھانے میں رجسٹرڈ ہو، اس کا فیصلہ، اس کا معاملہ، کیا گیا فیصلہ مقامی تھانے میں رجسٹرڈ ہو۔ کچھ دنوں پہلے مصالحتی کمیٹیاں بھی چلتی رہی ہیں، اسی قسم کی مصالحتی کمیٹیاں ہوں، اسی قسم کی وہ جرگے ہوں، اسی قسم کی وہ پنچایتیں ہوں جن کے فیصلے ہماری جگ ہسائی کا باعث نہ بنے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ عدالتوں نے اس چیز پر بحث کرتے ہوئے، اس چیز کو کھنگالتے ہوئے قرار دیا کہ مختارہ مائی کا ریپ کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو یہ معاملہ پہنچا کیسے کسی پر کا پرندہ بنا؟ کچھ تو تھا نا۔ جرگوں کو، پنچایتوں کو حکومتی آئین کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ متوازی قوانین تو یقیناً نہیں چلنے چاہیے نا، یہاں ریاست کے مقابل ریاست کی متوازی ریاست نہیں چلنی چاہیے، اسی طرح قانون کے مقابل قانون کے متوازی قانون نہیں چلنے چاہیے۔ جرگوں اور پنچایتوں کے پاس کوئی طے شدہ قانون نہیں ہوتا، جو وہ حکومت پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ مقامی روایات، مقامی رسم و رواج کہہ لیں، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور مقامی وڈیرا جو فیصلہ کر دیتا ہے، اس قدر لوگوں کا ذہن تیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود کی موت کو بھی اس کے فیصلے کے مطابق سچ اور درست سمجھتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ ہمارے جرگوں کو، ہماری پنچایتوں کو، ہمارے ہر قسم کے پرائیویٹ فیصلوں کو جو حکومت سے، عدالتوں سے ہٹ کے ہیں، انہیں حکومت کے قانون کے زیر نگین لایا جائے، تاکہ ہمارے فیصلے ملک سے باہر جانے والی خبریں ہماری جگ ہسائی کا باعث نہ بنے۔ السلام علیکم۔